آج ہم ایک ایسی تاریخی تحقیق میں اترنے والے ہیں جو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے فلائٹ NC-16-002 کی، ایک ایسی داستان جو تباہی، انسانی ہمت اور بالکل ناممکن حالات میں زندہ رہنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ صرف ایک ہوائی حادثہ نہیں تھا، یہ وجود کی ایک ایسی جنگ تھی جس نے انسانی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ شروعات کرتے ہیں 27 دسمبر 1948 کی اس رات سے۔ ڈگلس DC-3 نام کا ایک وشال طیارہ اور اس پر سوار 134 زندگیاں، جن میں مسافر اور عملہ دونوں شامل تھے۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ میامی سے فلوریڈا کا سفر تھا اور آسمان بالکل شانت۔ لیکن ان 134 لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ سفر دنیا کے سب سے خوفناک رازوں میں سے ایک بننے والا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا مسافر طیارہ بنا کوئی نشان چھوڑے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ یہ حادثہ ٹھیک اس جگہ ہوا جسے ہم برمیوڈا ٹرائنگل کہتے ہیں۔ خیر، یہ کوئی عام ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا، یہ ایک ایسا نادیدہ اور خطرناک بونڈر تھا جس کی کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ واقعات کی لڑی کچھ اس طرح جڑی۔ رات 8:13 پر کاکپٹ سے ایک بہت ہی معمولی سی تکنیکی خرابی رپورٹ ہوتی ہے اور ٹھیک 1 منٹ بعد، صرف 1 منٹ بعد 8:14 پر طیارہ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ریڈار سے ہمیشہ کے لیے غائب۔ آدھی رات تک حالات یہ تھے کہ تمام انسٹرومنٹس، کمپس اور ریڈار سب مکمل بند ہو چکے تھے۔ طیارہ ایک ایسے بے قابو طوفان کے حوالے تھا جہاں انسانی اختیار مکمل ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اس خوفناک اور تیزی سے نیچے گرتے ہوئے طیارے کے ساتھ ایک واقعی حیرت انگیز معجزہ ہوا۔ ایک بالکل انجان جزیرے پر ایک نہایت عظیم شان درخت نے ان کا راستہ روک دیا۔ سوچئے، طیارہ اس درخت کی گھنی شاخوں میں کسی جال کی طرح پھنس گیا۔ اس چمتکار نے ٹکراؤ کے وقت پورے 134 لوگوں کی جان تو بچا لی، لیکن اصل آزمائش کا آغاز تو اب یہاں سے ہونا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں سہولیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس ڈر اور صدمے کے ماحول میں، جہاں پانی کا بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، وہاں ایک نظام لانا انتہائی ضروری تھا۔ اور یہاں کیپٹن رابرٹ ملر اور ریٹائرڈ آرمی ڈاکٹر ایولن ریڈ نے فوری طور پر ایک بہت زبردست معاشرتی بنیاد قائم کی۔ انہوں نے لوگوں کو لیبر، فورجنگ، شیلٹر اور میڈیکل ٹیمز میں تقسیم کر دیا۔ یہ ان کی وقتی عقلمندی اور بہترین لیڈرشپ تھی جس نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو زندہ رہنے کا ایک مقصد دیا۔ یہ شروعاتی دن واقعی کسی روح فراسہ کشمکش سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف زندگی بچانے کی کامیاب کوششیں تھیں، جیسے ایک نوجوان نے اپنے چشمے کے شیشے سے دھوپ کی مدد سے آگ جلانے کا کارنامہ انجام دیا، تو دوسری طرف ایک دردناک حقیقت تھی جب ایک شخص نے بھوک کی وجہ سے کوئی انجان زہریلا پھل کھا لیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی دوران ریڈیو انجینئر آرتھر وینس نے ایک بہت کمزور سا SOS پیغام بھی بھیجا، لیکن خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں آیا۔ پہلے 1.5-2 سال کا وقت گہری مایوسی اور حیران کن حوصلے دونوں کا گواہ تھا۔ دیکھیے، کریش لینڈنگ کے 10ویں ہی دن 5 نوجوان امید کھو کر سمندر کی لہروں میں غائب ہو گئے، جو کبھی واپس نہیں آئے۔ 6 مہینے بعد باہر کی دنیا میں امریکی حکومت نے اپنا $45 ملین کا میسو سرچ آپریشن ناکام قرار دے کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ دنیا کے لیے وہ مر چکے تھے، لیکن اسی جزیرے پر 1.5 سال گزرنے کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس نے ان مایوس لوگوں میں ایک عجیب سی نئی امید جگا دی۔ زندہ رہنے کے لیے اب انہیں پوری طرح اس خطرناک جزیرے کے ماحول میں ڈھلنا تھا۔ ان شہری لوگوں نے بنا کسی عام ہتھیار کے جنگلی سوروں کا شکار کرنا سیکھا تاکہ بھوک سے بچا جا سکے۔ اور جہاں تک نجات کی کوشش کی بات ہے تو انہوں نے جزیرے کے کنارے پر ناریل کے بڑے بڑے تنوں سے ریت پر بڑے حروف میں ہیلپ لکھا، اس امید کے سہارے کہ شاید آسمان سے گزرتا کوئی جہاز ان کی یہ خاموش پکار دیکھ لے۔ لیکن وقت کے اس ظالم طغیے نے اپنی قیمت تو وصول کرنی تھی۔ تنہائی، بیماری اور بھوک کی وجہ سے لوگوں کی تعداد مسلسل کم ہوئی۔ جو آبادی 134 سے شروع ہوئی تھی، وہ رفتہ رفتہ گہری مایوسی اور بیماری کے باعث 114 تک آئی۔ ان 20 لوگوں کو انہوں نے نہایت غم اور عزت کے ساتھ رکھا۔ یہ وجودی سنکٹ صرف آبادی کو نہیں، ان کے حوصلے کو بھی اندر سے پھاڑ دیا تھا۔ اس مسلسل گرتی ہوئی امید کے درمیان دوسرے سال ایک بہت بڑا عالمیہ پیش آیا۔ آرتھر وینس اور اس کے ساتھیوں نے طیارے کے ملبے سے ایک بڑی کشتی تیار کی۔
کیمپ کے 25 سب سے طاقتور افراد اس امید کے ساتھ ستمبر میں اترے کہ وہ باہر کی دنیا سے مدد لائیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور۔ ایک بہت شدید طوفان نے اچانک ان کی کشتی الٹ دی۔ 16 زندگیاں بے رحمی سے اس حادثے میں چلی گئی، جس نے کیمپ کا بچا کچا حوصلہ بھی پوری طرح توڑ دیا۔ 5 سال گزرنے کے بعد صدمے اور مسلسل دھوپ نے ان بچے ہوئے لوگوں کو معاشرتی طور پر بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 2 بالکل مخالف نظریات بن گئے۔ ایک طرف کیپٹن ملر کا گروہ تھا جو اس بات پر آرام تھا کہ امید نہیں چھوڑنی اور نکلنے کے راستے تلاش کرتے رہنا ہے، اور دوسری طرف ایک شدید مایوس گروہ تھا جن کا ماننا تھا کہ اب یہ جزیرہ ہی ان کی ہمیشہ کی قبرگاہ ہے اور نکلنے کی مزید کوششیں صرف موت کو دعوت دینا ہے۔ ان کی آپس کے کشمکش اور خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب جزیرے کے گھنے اندرونی حصے میں ایک نہایت خوفناک چیز دریافت ہوئی۔ انہیں کچھ قدیم خندرات میں ایک انسانی ڈھانچہ ملا، اور اس ڈھانچے کے ہاتھ میں کسی بہت پرانے طیارے کی دھات کا زنگ آلود ٹکڑا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس جزیرے پر پھنسنے والے پہلے لوگ نہیں تھے۔ اس دریافت نے لوگوں کے اندر ایک بڑی دہشت بٹھا دی۔ 7 سال، 7 لمبے اور خون نچوڑ لینے والے سال۔ تباہی کے اس سفر میں ان کا ڈکلائن کتنا دردناک تھا یہ بالکل واضح ہے۔ آبادی 134 سے شروع ہو کر 114 پر آئی، پھر کشتی کے حادثے کے بعد 98، اور اب ان کی تعداد گھٹ کر صرف 82 رہ گئی تھی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ 82 تھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے انسان تھے جن کی واپسی کی رہی سے امید بھی اب لگ بھگ دم توڑ چکی تھی۔ اور پھر آتا ہے 8واں سال، جب لگنے لگا کہ حالات اس سے مزید کیا ہی برے ہوں گے، تو قدرت نے اپنا روپ دکھایا۔ ایک تباہ کن سائیکلون یعنی شدید چکراوات نے ان کا کیمپ اور سالوں کی محنت سے بنائی گئی سب فصلیں اجاڑ کر رکھ دیں، اور ابھی اس تباہی سے سنبھالے بھی نہیں تھے کہ چند ہفتے بعد ایک شدید زلزلے نے پورے جزیرے کو بری طرح ہلا دیا۔ جو تھوڑا بہت سیٹلمنٹ انہوں نے ایک دہائی میں بنایا تھا وہ چند گھنٹوں میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ لیکن اس کہانی میں ایک ایسی حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس زلزلے کی خوفناک تباہی نے دراصل ایک معجزے کا راستہ کھولا تھا۔ زلزلے کی شدید ہلچل سے طیارے کا وہ بڑا ملبہ جو 8 سال سے زمین میں دھنسا ہوا تھا اپنی جگہ سے کھسک گیا، اور اس کے نتیجے میں ریڈیو کے آلات اور کچھ ضروری تاریں باہر نکل آئیں جو سالوں سے مٹی کے نیچے دبی تھی۔ یہ تباہی اصل میں ان کی آخری نجات کا سبب بننے والی تھی۔ اور اس کے بالکل ساتھ ہی آسمان میں ایک فلکیاتی واقعہ پیش آیا جسے سولر فلیئر کہتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی اور طاقت میں ایک اچانک آنے والا شدید اضافہ جو زمین کے مغناطیسی میدان کو وقتی طور پر بدل دیتا ہے۔ اس نایاب اور حیرت انگیز واقعہ نے بالکل وہی فضائی حالات پیدا کیے جو اس ٹوٹے ہوئے اور بے جان ریڈیو میں سگنل کی دوبارہ جان ڈالنے کے لیے درکار تھی۔ آرتھر وینس نے فوراً ان نئی ملنے والی تاروں کو جوڑا، اور جب ریڈیو کا ایک آخری سوئچ دبایا تو اچانک ایک چھوٹی سی ہری بتی جل اٹھی۔ اس کی کانپتی ہوئی آواز میں 9 سال کی طویل خاموشی کو دوہرا، میڈے میڈے میڈے، یہ فلائٹ NC-16,002 ہے، ہم زندہ ہیں۔ 9 لمبے اور اذیتناک سالوں کے بعد یہ ان زندگیوں کا باہر کی دنیا سے پہلا رابطہ تھا۔ ایک ناممکن سا لگنے والا رابطہ آخر کار میامی کے ایئر ٹریفک کنٹرول نے سن لیا۔ کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ پورے کنٹرول روم میں ایک سناٹا چھا گیا ہوگا جب انہیں یہ ادراک ہوا کہ یہ وہی جہاز ہے جسے مردہ ہوئے زمانہ گزر گیا۔ امریکی حکومت اور US نیوی نے فوراً ایک تاریخی ریسکیو آپریشن شروع کیا، اور آخر کار دنیا کو ان 82 زندہ بچ جانے والوں کا پتہ چل ہی گیا۔ ایک لمبا اور تکلیف دہ سفر بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ٹھیک 1 سال بعد 1958 میں جیمز بالڈون نے اپنی کتاب لاسٹ ان دی ایکو میں اس پوری روح پرور داستان کو قلم بند کیا۔ یہ تحقیق صرف ایک ہوائی حادثے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی حوصلہ اور امید دنیا کی ہر تکلیف پر بھاری ہے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمارے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، آخر انسان کی روح کے اندر ایسی کون سی طاقت پوشیدہ ہے جو اسے تب بھی اندھیرے سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے جب دنیا اسے کب کب مردہ قرار دے چکی ہو؟ یقیناً زندہ رہنے کی چاہت اور امید ہر تباہی سے بڑی ہے۔